جب بچیوں بیٹیوں کے اسکول آنے جانے کا ٹائم ہو چونکوں میں نہ کھڑے ہو، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے جس کی بیٹی کے لیے کوئی چونک میں کھڑا ہے. لیکن کیا کرے، دو باتیں ہوتی ہیں نا، ایک وہ باپ والا ہوتا ہے، بیٹی والا ہوتا ہے، دوسرا وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے. تو یاد رکھ بھائی، آج تو کسی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو نے بھی تو کل بوڑھا ہونا ہے نا، اس لیے پاک رکھو. اور یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا ہے، ماڑے نو مارو حضرت، ماڑے کو مارو حضرت. تگڑا چور اس سے کئی کلو ہیروئن برآمد ہو جائے تو اس کی پھر ضمانت ہو جاتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا. لیکن یہ بات یاد رکھنا حضرت، ماڑے پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جو بدلہ لے سکتا ہے اس سے تو ڈر، لیکن جو بدلہ نہیں لے سکتا اس سے بھی زیادہ ڈر. کسی نے مولا سے سوال کیا، حضرت جو بدلہ لے سکتا ہے اس سے ڈرنے کی تو سمجھ آ رہی ہے، بدلہ لے گا، مارے گا، ذلیل کرے گا، نقصان پہنچائے گا، تو جو کاری کچھ نہیں سکتا اسے کیوں ڈریں، وہ کیا کر لے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رب بڑا کچھ کر دے گا. اس لیے یہ اپنے اللہ سے ڈرا کرو حضرت. اور یہ سبق جو ہے نا یہ یاد رکھنا، کیا دل یاد لئی بنایا ہے. اصل میں حضرت جی کیونکہ روشنی سب کو مدینہ پاک سے آ رہی ہے، الفاظ جدا ہوتے ہیں، مفہوم سب کا ہی ایک ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی کہا، نا فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. باتیں سب بابوں کی ایک ہی ہیں حضرت. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اس لیے یہ یاد رکھنا ہے حضرت، دل یاد لئی بنایا. اور اللہ معافی دے یار، بس دعا کرو معافی مل جائے. میں کہتا ہوں یہی بہت بڑی بات ہے. عاشقی تو بڑے لوگوں کا کام ہے. جیسے کوئی ایم اے کی کتاب پڑھ رہا ہو نا انگلش کی، تو میرے جیسا نالائق چلا جائے تو پوچھے جا کے بھائی کیا یہ آپ کیا کر رہے؟ اوکے جا بھائی، تیری سمجھ آنے والی گلاں نہیں ہے. اسی طرح ہے یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی سیر و سیاحت کی، بڑے اللہ کے دوستوں سے ملاقات کی ہے، بڑے درویش. آپ فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں ایک پہاڑ ہے تو اس کی غار میں ایک بزرگ مجاہدہ کر رہے ہیں. تو کہتے میں زیارت کے لیے گیا. تو آپ فرماتے جب اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا نا جس غار میں وہ بزرگ مجاہدہ کر رہے تھے، تو کیا دیکھا کہ غار کے باہر ہی ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے، خشک ہو چکی ہے، ماس پوست کچھ بھی نہیں اس پہ، گوشت وغیرہ، لیکن غار کے منہ پہ کٹی پڑی ہے. تو کہتے خیر میں اندر چلا گیا. فرماتے ہیں کیونکہ حضرت نے گدڑی اوڑھ رکھی تھی اوپر، تو مجھے نہیں خبر ہوئی کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں. کہتے ہیں جب مجھے اجازت ہوئی تو کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا. مہمان کو شاپروں والا مہمان ہونا شرط نہیں ہے. یہ بھی ہے نا حضرت جی، مہمان اگر شاپر والا ہو تو پھر تو قربان جائیں، وہ مہمان ہوتا ہے. تو جو غریب چارہ ماڑا میرے جیسا بغیر شاپروں کے آ جائے وہ تو دل کرتا ہے آج اسی کو کاٹ کے خود کھا لو حضرت. نہیں حضرت اس طرح نہ کرو. اور میں آپ کو اپنی بات، بھائی بندہ پڑھتا تو ہے نا، لیکن جب بندے پہ گزرتی ہے نا پھر بندہ یقین کہ کسی اور ہی مقام پہ فائز ہوتا ہے. میں اسی طرح پروگرام کر کے میں جو ہے نا وہ عصر کے وقت گھر گیا، گرمیاں تھی تو بڑی گرمی لگی تھی. مغرب کی میں نے جماعت کروائی، گھر آ کے نا میں نے وہ موٹر چلا کے ٹھنڈے پانی سے میں نہایا. تو مجھے میری گھر والی کہتی ہے جی کھان پکان کچھ نہیں. میں تو تھکا ہوں، میں نے رات کو پھر پروگرام پہ جانا. آج اس طرح کرو، آج درویشاں والی سبزی پکا لو، آلو شریف ہے. اس بیچاری نے رکھ لی. تو وہ میں لیٹا ہی تھا تو دروازے پہ دستک ہو گئی. تو میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو میرے ماموں، ساتھ میری ممانی اور آگے ان کے 3 بچے. تو اب تو پھر آلو شریف ترک کرنے پڑ گئے. میں بازار گیا، جا کے کچھ لے کے آیا، پکایا. مہمان کھا کے چلے گئے. تو جب ہم کھانے لگے نا تو میں رو پڑا. تو میری گھر والی کہتی ہے بھائی آپ کی بھی سمجھ نہیں آتی، ایویں رو پڑتے ہیں، ایویں مسکرا پڑتے ہیں، روٹی کھاؤ روڑ کیوں دے دو. میں نے کہا میں نے اپنے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک پڑھی، تب اتنا ہی یقین تھا. لیکن کیونکہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، میں چاہتا ہوں مجھے اطمینان آئے. تو آج میں نے دیکھ لیا. کہتی کیا دیکھا؟ میں نے کہا بھلیے لو کے نہ پرونے آندے تو کی کھانا سی؟ کہندی آلو.
تو میں پرونے آ گئے تو کی کھان نہیں کہتی مرغا میں پھر رحمت ہوئے کہ نہ ہوئے بھائی آپ کا کوئی نہیں کھاتا وہ اپنا لے کے آتے ہیں حضرت وہ لے کے آتے ہیں حضرت اور آج تو ہمارا مزاج بن گیا بھائی لوگ میں آپ کو بالکل سچ کہہ رہا ہوں یہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں میرے ایک مقتدی نے مجھ سے دعا کروائی باقاعدہ ڈاکٹر صاحب دعا کرو پرونے نے ساڈا ہی گھر ویکھ لیا اللہ اور لکھا ہے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے در اقدس پر بیٹھے رو رہے تھے ایک شخص پاس سے گزرا اس نے عرض کی حضور کیوں رو رہے ہیں آپ نے فرمایا علی کو لگتا ہے کہ اللہ علی سے خفا ہو گیا ہے عرض کرتے ہیں حضور اللہ زمانے سے تو خفا ہو سکتا ہے علی سے خفا نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ خفا ہو گیا عرض کرتے ہیں حضور دلیل بھی تو دینا آپ نے فرمایا 40 دن گزر گئے علی کے دسترخوان پہ کوئی مہمان نہیں آیا اس سے بڑی اور دلیل کیا ہے حضرت یہ جو ہم نے کلیاں کھانے کا پروگرام بنا لیا نا حضرت اس کو ترک کرو یہ کلیاں کھانا اللہ کو بھی پسند نہیں اللہ کے محبوب کو بھی پسند نہیں حضرت رل مل کے کھایا کرو حضرت اپنے دسترخوان وسیع کرو حضرت اپنے دسترخوان وسیع کرو پھر دیکھو رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں حضرت یہ ہم نے خود ہی اپنے لیے مفلسی کے دروازے کھول دیے ہیں حضرت کبھی بھی جو ہے نا اکیلے نہ کھاؤ حضرت دیکھو محلے میں کون غریب ہے محلے میں کون یہ اب آپ میں سیالکوٹ پتہ نہیں میں یونیورسٹی ہے سیالکوٹ میں UMT تو میں اس میں لیکچر دے کے نکلا تو تھوڑا آگے آ کے نا وہ سبزی وہ پھلوں کی ریڑیاں لگی تھیں اور آپ کو پتہ ہے حضرت یہ جو سردی ہے نا یہ سیبوں کا سیزن ہے گرمیوں میں جو سیب ہوتے ہیں وہ بھی میرے جیسے ہی ہوتے ہیں لیکن جو سردیوں میں ہوتے ہیں وہ ذرا ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں وہ میں دیکھ کے نکلا میں اپنی کسی دنیا میں گم تھا تو میرے آگے نا ایک پس چھوٹے سے قد کی ایک عورت ایک بچہ ادھر ایک بچہ ادھر تو وہ بھی اپنی گفتگو میں تھے میں بھی اپنی گفتگو میں اس سے پہلے کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا کوئی بہرحال جب میں ان کے قریب پہنچانا اور جو میرے کانوں میں آواز صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ اور درود پاک محبت سے پڑھا کرو ذرا آپ تو ایسے ڈر ڈر کے پڑھتے ہوئے جیسے پتہ نہیں کیا ہے اور میں تو احباب سے کہا کرتا ہوں بھائی اللہ کا شکر ادا کرو تم سے تو اس نے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا تمہیں تو وہ کہہ رہا قالینوں پہ بیٹھ کے پڑھو قربان جاؤں حضرت بلال پہ جو کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا کرتے تھے تم سے تو امتحان ہی نہیں مانگا اس نے کوئی بھی اس لیے درود پاک میں نہیں ڈھیل ہونی چاہیے اور اللہ کا شکر ہے ہمارا تو عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرت اور چلو آپ کے لاہور کا ایک واقعہ باتیں کتابوں کی بھی بڑی ہیں چلو کچھ اور بھی کر لیتے ہیں یہ بتی چونک سے تھوڑا آگے آؤ نا تو وہاں ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار ہے نا تو ہمارے سیالکوٹ میں ایک بزرگ تھے سائیں عبد الرشید ان کا نام تھا بس ان کی ایک اپنی وکری دنیا تھی تو ہم جمعرات کو لاہور سے سیالکوٹ آیا کرتے تھے جب چھٹی ہوتی تھی تو ایک دن انہوں نے بندہ بھیج کے مجھے بلایا تو بلا کر مجھے کہتے ہیں مولوی جی ایک کام کہیے تو کر دو گے میں نے کہا جناب حکم فرمائیں تو مجھے 1000 روپیہ دے کر کہنے لگے یہ اس کا نا کوئی گرم سا کمبل خریدنا ہے سردی کافی ہو گئی ہے اور کمبل خریدنے کے بعد نا بابا چھتڑی والی سرکار جانا ہے وہاں ایک مرزو بزرگ ہوں گے یہ کمبل تم نے ان کو دینا ہے میں بازار گیا حضرت وہ انہوں نے 1000 دیا تھا نا میں نے تھوڑی محنت کی اور میں نے 800 کا خرید لیا 200 روپیہ بچ گیا اس کو 3 پانیوں سے پاک کیا خشک کیا اس کو اور بس موقع کے انتظار میں تھے کہ موقع ملے تو ہم جائیں ہم جب مزار پہ آئے نا بابا چھتڑی والی سرکار تو کچھ اللہ کی ایسی کرنی تھی کہ وہاں اس وقت تھا ہی کوئی نہیں وہ ایک ہی بندہ تھا اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے پوچھوں کہ حضرت آپ ہی مجذوب ہیں لیکن دل کہہ رہا تھا کہ نہیں یہی مجذوب ہے تو بس ہمت نہیں پڑی کوئی بھی جیسے یہ میں نے اپنے کندھوں پہ چادر لی ہے نا میں نے اسی طرح چادر ان کے کندھوں پہ دی اور تھوڑی درست کر کے نا اس کو اڑا کے چادر تو جب میں جانے لگا نا تو انہوں نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی اور مجھے کہتے ہیں کمبل تے دے چلیں 200 ہی تے دے کے جا نا کمبل تے دے چلیں 200 ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے پھر مجھے یہ بات سمجھ آئی چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ لوگ دلیل ہیں حضرت یہ حجت ہیں حضرت یہ ان کے غلاموں کا عالم ہے بس آپ تھوڑی سی ہمت پیدا کرو یہ جو محبتوں اور عقیدتوں کے سلسلے کمزور پڑ رہے ہیں ان کو پھر مضبوط کرو اور جب بھی درود پاک پڑھو یقین کے ساتھ باتیں ساری یقین